السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، پاکستان کے جو آنے والے 3-4 سال ہیں اس حوالے سے اہم ترین جو چند گھنٹے ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ آج پہلا دن تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 3-4 سالوں جو فیصلے کرے گا، وہ آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا جو آنے والا دن ہے اس میں یہ تمام فیصلے ہو جائیں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں، میں آج اس سے پہلے کہ کچھ ڈاٹ کنیکٹ کریں، پہلے ہم تھوڑا سا خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمر ڈار صاحب بازیاب ہو گئے، انہیں بازیاب ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہ لاپتہ تھے، اغوا تھے، اور آج پتہ چلا ہے جناب کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے جناب کہ 30 دسمبر کو انہیں لاہور کا ایک پوش ہوٹل ہے، 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس میں جناب وہ موجود تھے چائے پینے کے لیے، کہ وہاں سے تقریباً 80 کے قریب لوگ جناب آئے جن میں پولیس اہلکار بھی تھے۔ وہاں سے آ کر ان کو اٹھایا گیا، ان کی CCTV فوٹیج، ان کے کیمروں نے ان کو کیپچر کیا، جو باہر لوگ کچھ موجود تھے وہاں پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی، لیکن انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ جب کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ لاپتہ کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ریسنٹلی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز جیسا صاحب نے باقاعدہ سماعت کی ہے۔ پہلے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جناب اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اعتزاز احسن صاحب کی یہ ریٹ تھی، جب انہیں بہت زیادہ زور دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا گیا اور اس قسم کی صورتحال ہے، تو بہرحال پھر انہوں نے ایک رپورٹ طلب کی جو وفاقی حکومت سے تھی، اور پھر ایک وفاقی حکومت کو باقاعدہ ایک معاہدہ بھی ان سے کیا اور ان سے بات بھی کی اور ان کو پابند بھی کیا۔ وہ یہ تھا کہ اب تک جتنے بھی لوگ لاپتہ ہو گئے سو ہو گئے، لیکن ان فیوچر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان فیوچر کم از کم وہ ان کا خیال یہ ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کا کہ میرے دور میں جب تک کہ میں چیف جسٹس ہوں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جبکہ حکومت نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اب کسی بھی شخص کو اس طریقے سے کوئی بھی لاپتہ نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کا اندراج ہوگا اور باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ اس یقین دہانی کے صرف ایک دن بعد ہی عبداللہ ممتاز کالو صاحب ہیں، سابق MPA ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ بیرون ملک تھے، فرار تھے، اور اب الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے، تو وہ پاکستان آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جناب آ کر جدہ ایئرپورٹ پر باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی کہ میں سرنڈر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے خلاف جو کیس جھوٹے ہیں اور میں آپ جا کر گرفتاری دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی راہداری ضمانت بھی منظور کرا لی تھی، کیونکہ ان کا جو کنسرن تھا وہ لاہور ہائی کورٹ تھا، اور یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب نے آنے سے پہلے ایک ضمانت منظور کروائی تھی اور وہ راہداری ضمانت تھی۔ اچھا، لیکن وہ جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ پر اسلام آباد میں اترے ایئرپورٹ پر تو وہ لاپتہ کر دیے گئے۔ پہلے خبر یہ آئی کہ ان کو FIA نے حراست میں لے لیا ہے۔ ان کو جب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تو ان کے لواحقین جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے اور انہیں بتایا کہ آپ سے ہی پرسوں انہوں نے حفاظتی ضمانت لی تھی اور کل جب وہ آئے ہیں تو ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب پولیس کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور ان سے کہا جی کہ بتائیں یہ بندہ کہاں ہے۔ صبح 9 بجے سماعت ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہمارے تو علم میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے 2 بجے یہ بندہ چاہیے اور اسے ہر صورت پیش کریں۔ لیکن 2 بجے دوپہر کو عبداللہ ممتاز ایڈوکیٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن یہ ناراضگی اس طرح تو نہیں ہو سکتی نا جی، جس طرح جسٹس ابراہیم صاحب پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ کے اندر جو بندہ ہے ادھر عدالت پیش کریں، ورنہ آگے ڈیش 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 ہوتے ہیں۔ وہ جناب اعتماد والے وکیل ہوتے ہیں، وہ بافخر ہمارے جج صاحبان ہیں، اور وہ کسی سے شرمندہ نہیں ہوتے۔ مطلب ایسی صورتحال میں باضمیر قسم کے جناب وہ جج ہیں، تو ان کے سامنے پھر کسی کو پر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ جناب ایک سابق وزیر مملکت زرتاج گل وزیر کو کہتے ہیں اور وہ کہتی تھی مجھے باہر گرفتار کر لیں گے، تو وہ کہتی ہے بیٹا یہ خیبر پختونخوا ہے،
اور یہ میری عدالت ہے، آپ کو کیسے گرفتار کیا جائے گا؟ ان کا کانفیڈنس ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کے سٹیکس نہیں ہوتے، اور وہاں جناب ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور یہی صورتحال جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو عمران خان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے 9 مئی کو، اور بڑے برے طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے، اور عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے لوگوں کو تعین کرنا چاہتے ہیں ان کا کہ کون ملزم تھے، کنہوں نے یہ سب حرکتیں کی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ 9 مئی کی جو فوٹیج ہے، 2 فوٹیج، ایک مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کرنے کی، اور دوسری جو ٹی وی فوٹیج ہے وہ جی ایچ کیو پر حملے کی، آپ وہ لائیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کریں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سے لوگ تھے، لیکن وہ نہیں لائے جاتی۔ تو عبداللہ ممتاز کا ایڈوکیٹ کے حوالے سے بھی بالکل ایسے ہی ہوا، اور ان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال کل 10 جنوری تک کے لیے چیف جسٹس صاحب نے مہلت دی ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس صورتحال کے عبداللہ ممتاز ایڈوکیٹ کے لاپتہ ہونے کے ڈائریکٹ ایک کسی حد تک ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں۔ اچھا، تو یہ معاملہ تو تازہ ہے، جو اب عمر ڈار کو تھا وہ 30 دسمبر کو جناب اغوا کیا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے جو جناب گھر والے، ان کی بیٹی ہے لائبہ ڈار ہے، ریحانہ ڈار ان کی والدہ ہیں، انہوں نے آ کر باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کی جسٹس علی باقر نجوی صاحب کے پاس، اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے باقاعدہ پولیس سے رپورٹ طلب کی، سی سی پی او سے رپورٹ طلب کی، آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کی، تو یہاں آ کر بالکل وہ مکر گئے، اور انہوں نے بالکل اس قسم کا انہوں نے کہا جی عمر ڈار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، حالانکہ اس ریسٹورنٹ میں 80 کے قریب لوگوں کی، جن میں بہت سارے باوردی اہلکار بھی ہیں، ان کی تصاویر ہیں، لیکن وہاں بھی وہی سی سی ٹی وی فوٹیج جناب غائب کر دی گئی، اور ان ریسٹورنٹ والوں نے بھی دینے سے انکار کر، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، صرف 9 بجے سے رات 12 بجے کے درمیان کی 3 گھنٹے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ وہاں نہیں تھی۔ بہرحال یہ کیس چلا، اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے ذرا گرفت دکھائی، تو اب آج انہیں جناب عمر ڈار کے بارے میں بتانا پڑ گیا کہ وہ جناب پولیس کی کسٹڈی میں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ لاہور پولیس کی کسٹڈی میں، کیونکہ سی سی پی او لاہور تو آگے بتا چکے تھے جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم نے ان کو کہیں سے گرفتار نہیں کیا، تو ایسے میں جناب کھیل یہ رچایا گیا، بتایا گیا کہ ان کو گجرات پولیس نے جناب گرفتار کیا ہے، اور اس وقت وہ سیال کوٹ پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی ریحانہ ڈار صاحبہ جو عمر ڈار کی والدہ ہیں، ان کی بیٹی اور ان کے بھائی عثمان ڈار صاحب بھی بڑے خوش تھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ انہیں کسی عدالت میں تو پیش کیا جانا چاہیے، بتایا گیا کہ ان کے خلاف جناب 2 مزید مقدمات ہیں، تو ان میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اب کس مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا، اور پیش کیا جائے گا تو میرے خیال میں صبح پیش کیا جائے گا، کیونکہ آج تک پیش نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ ان کو جو گرفتار کیا گیا یا ابڈکٹ کیا گیا، جو یا لاپتہ کیا گیا، جو بھی کہیں، وہ 30 دسمبر کو ہوئے، لیکن ان کی گرفتاری 9 کو ڈالی جائے گی، جس دن پولیس آ کر ان کے جو جناب حکومتی وکیل نے آ کر عدالت کو بتایا کہ وہ کسٹڈی میں۔ بہرحال یہ دونوں ایک ٹیسٹ کیس ہیں، اور میرے خیال میں یہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹ کر یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہیں کہ پہلے تو جو کچھ ہوتا رہا جی پاکستان میں ہوتا رہا، لیکن وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ سب ان کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جناب کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی جج ہے، ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی سب کچھ ہے، لیکن عمران خان پر تو فرد جرم عائد کر دی گئی، لیکن نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا توشہ خانہ کا، جس میں انہوں نے گاڑیاں لی ہوئی تھی، حالانکہ گاڑیاں لینا بالکل غیر قانونی ہے، مثال کوئی تحفہ لینا تو قانونی ہو سکتا ہے نا، اس میں قانون میں گنجائش ہے، اور عمران خان صاحب نے آ کر 20% سے 50% اس کی جناب اماؤنٹ رکھی، اور جناب وہ لیا گیا۔ اچھا، اس میں بھی بڑا دلچسپ جناب پہلو ہے، ایک تو یہی ہوا کہ جناب عمران خان صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس سے میں نکالا جا رہا ہے، حالانکہ زیادہ بلیک اینڈ وائٹ جو کیس ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، کیوں وہ گاڑیاں کسی صورت نہیں لے سکتے، لیکن ان کے لیے جناب ایک آرڈر نکالا جاتا ہے اسپیشل ایک کیبنٹ میٹنگ کا جناب، اور کہ جناب یہ گاڑی اس وزیر اعظم صاحب کو جناب دی جاتی ہے، اور یہ استثناء لے لیا گیا ہے، وہاں استثناء دے دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کہ جو صرف 20% جناب اس وقت اماؤنٹ دے کر توشہ خانہ سے چیزیں لی جا سکتی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر کے، اور یہ تقریباً انہوں نے اس کی 50% بڑھائی، لیکن ان کو یہاں درمیان میں اس صورتحال میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگلی صورتحال اور بھی جناب دلچسپ ہے، وہ یہ ہے
کہ جاوید چودھری صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں حکومتی نقطہ نظر کو پریزنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو آ کے خبر دی ہے وہ یہ دی ہے، وہ آج منگل والے دن انہوں نے جناب یہ کیا ہے، لیکن یہ ہفتے کی خبر دی ہے کہ ہفتے کو جو پیشی ہوئی تھی عمران خان صاحب اس وقت روتے ہوئے پائے گئے تھے. اب یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. جی تو اس حوالے سے اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا اے آر وائی کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جناب دعوے دار ہے اس کی پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ تو رو رہا ہے، وہ تو اس کی تو آنکھیں اتری ہوئی ہیں، وہ تو گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حقیقت بھی ایسے ہے کہ 21 اکتوبر سے جناب تشریف لائے ہوئے ہمارے جناب ہر دل عزیز قائد اور تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب، لیکن ان کا ایک بیان نہیں آتا. کوئی بیان آتا بھی ہے تو ریکارڈڈ آتا ہے، وہ کسی سے خطاب بھی کرتے ہیں تو قطع برید کر کے کاٹ چھانٹ کر کے ان کی صورتحال سامنے لائی جاتی ہے. اس حوالے سے بڑے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ان کی یادداشت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایسے میں اس کو انکاؤنٹر تو کرنا تھا، تو اس کا انکاؤنٹر جناب کیا گیا ہے کہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جناب جیل میں بیٹھ کر رو پڑے. اور وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے چونکہ بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی گئی تھی ٹیلی فون پر، تو جب صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے کہا جج صاحب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ نے حکم دیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میری بات نہیں کرائی گئی. اور یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ تحریری اجازت لیں، تو آپ تحریری اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو اس پر جج صاحب نے کہا کیوں نہیں کراتے ہو تم اب جناب. اور پھر وہ جا کر اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ گئے. ان کی اہلیہ اس دن نہیں آئی تھی اور بعد میں جناب وہاں سسکیوں کی آواز آئی تو جناب ایک آدمی گیا اور وہ ٹیشو کا پیپر کا ڈبہ لایا اور ان کو لا کر دیا. اب مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ عمران خان ٹوٹ رہا ہے، عمران خان بریک ہو رہا ہے. یہ بریکنگ پوائنٹ اس کو جناب جاوید چودھری صاحب نے باقاعدہ نام دیا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان باہر تھا، وہ تمہیں رلا رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے اقتدار سے نکالو گے میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا. اور جب سے وہ جیل میں گیا ہے تمہاری نیندیں حرام ہو گئی ہیں. اس پر پریشر کم ہوا ہے، اس پر جو روزانہ پریشر تھا کہ روزانہ آ کر اس نے قوم سے خطاب کرنا تھا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ دینا تھا، کوئی اپنے لوگوں کو بوسٹ اپ کرنا تھا، وہ سارا کچھ اس کی ذمہ داری تھی جب تک وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن اب جب وہ جیل میں ہے تو اسے اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ذمہ داری اس کی تھی وہ ہر شہری لے رہا ہے. ہر شہری محسوس کر رہا ہے کہ عمران خان کو اگر اس وقت کوئی ایذا دی جا رہی ہے، کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو پریشان اور ان کو اذیت میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں. وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ووٹ کے دن کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہی صورتحال جو حکومت ہے اور ایوان اقتدار میں اور مقتدر حلقے جو ہیں ان کے لیے پریشان کن ہے. اب اس کے لیے نیا نیریٹو یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان شاید وہاں سے پریشان ہو گیا ہے اور ڈوب گیا. حالانکہ یہ تو یہ کہتے تھے کہ چند گھنٹے نہیں گزارے گا، اس کو جب نشے کی ضرورت پڑے گی تو ان کے پاس وہ نہیں ہوگا، یہ ایڈکٹ ہیں اور یہ آپ پاؤں میں آ کر پڑیں گے. لیکن آج 5.25 مہینے ہو گئے، عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے، اور جو ان پر پریشر تھا ریلیز ہو رہا ہے، وہ جو اس کی پارٹی نام نہیں لے سکتی تھی، اس کا جھنڈا سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس کے اتنے زیادہ امیدوار آ گئے کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. مجھے بار بار جب یہ لوگ ایک خبر لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ لڑ پڑے پی ٹی آئی والے ٹکٹوں پر لڑ پڑے، وہ کہتا ہے مجھے دو، وہ کہتا ہے مجھے دو. تو مجھے اسی وقت ہی ہنسی آتی ہے اور میں کہتا ہوں دیکھیں جی کیا کمال ہے. آپ لوگ تو کہتے تھے کہ اس کا کوئی ٹکٹ لینے والا ہوگا نہیں، اور اب کہتے ہو جی امیدوار اس کے بہت زیادہ ہیں اور ٹکٹ والے کم ہیں. ایسے میں تو کمپٹیشن ہوتا ہے، ایسے میں بہترین قیادت سامنے آتی ہے. اگرچہ آپ اس کی جو مین لائن قیادت ہے اس کے آپ کاغذات نامزدگی مسترد کرا چکے ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان آپ کے جوڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو سانس نہیں لینے دے رہا. سامعین فی الحال اتنا ہی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.